العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركة ولم يلد سبحانه فيكون مورثا هالكا لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون اخلاص اور اختلاط کے عنوان پر آج 7ویں تقریر ہدیہ سماعت ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ قانون کو من و عن اسی طرح قبول کر لیں جیسا کہ قانون بنانے والے نے بنایا اور بھیجا ہے۔ اگر اس قانون میں اضافہ کر دیا جائے، اپنی مرضی سے کوئی کمی پیدا کر دی جائے،
یا کچھ ترمیم و تبدل کے بعد قبول کیا جائے، بائی ایڈیشن اور بائی ڈیلیشن، تو یہ اختلاط کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اختلاط کا مطلب ہے ایملگمیشن۔ ہماری گفتگو کا عنوان ہے پیوریفیکیشن اینڈ ایملگمیشن۔ پروردگار عالم کی طرف سے قانون ایک تھا، خالص تھا، مطلق تھا اور اٹل تھا، اس لیے کہ وہی ربانی کی تائید کے ساتھ تھا۔ لیکن دنیا والوں نے یہ سمجھ کر کہ ہم ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اس قانون میں اپنے قیاس کو، اپنی رائے کو، اپنے اجماع کو اور اپنے شورا کو استعمال کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قانون کی شکل بدل گئی۔ قدرت نے سورہ یونس میں یہی ذکر کیا کہ جس وقت اہل زمین یہ سمجھنے لگے کہ ہم قدرت رکھتے ہیں تو ہمارا حکم یا دن میں آیا یا رات میں آیا، اور ہم نے ان کی کھیتیوں کو اس طرح برباد کیا کہ گویا کل یہاں پر کچھ تھا ہی نہیں۔ اور کیجیے گا عزیزان محترم، پانی ہی ہے جو کھیتی کی پرورش کا، کھیتی کی گروتھ کا سبب بنتا ہے۔ وہ بھی پانی ہی ہوتا ہے جو سیلاب کی شکل میں آتا ہے۔ لیکن ایک جگہ پر پانی نوید حیات لاتا ہے، ایک جگہ پر پانی بربادی کا سامان لاتا ہے۔ کیوں عزیزو؟ پانی کہاں ہے نوید حیات؟ جب اخلاص کے ساتھ ہو۔ پانی کہاں ہے بربادی کا سامان؟ جب اختلاط کے ساتھ ہو۔ تو قدرت یہی بتانا چاہتی ہے عزیزان محترم، کائنات کا نظام نہایت سکون سے چل رہا ہے، دریا اپنی اپنی رفتار پر بہہ رہے ہیں، سمندروں میں پانی موج زن ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، چمن میں پھول کھلتے ہیں، اور کلیاں اپنے ماحول کو خوشگوار بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہوا خاک کا لباس پہن لیتی ہے۔ آندھیاں آ جاتی ہیں، ٹورنیڈو آ جاتے ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں، طوفان آ جاتے ہیں۔ یہ اس پرسکون دنیا میں تلاطم کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ قدرت کی زبان سے، قدرت کی طرف سے بنی نوع انسان کو پیغام مل جائے کہ اگر ہم خاموش ہیں تو ہم کو مجبور نہ سمجھنا۔ ہم کو مجبور نہ سمجھنا۔ یہ اخلاص سے اختلاط تک کا سفر تھا کہ توریت نہ رہی، انجیل نہ رہی، پیغام الہی بدلنے لگا، محرف ہونے لگا، حتیٰ کہ وہ مقدس رشتے جو اس کائنات کی آبادی کا سبب تھے، کائنات کی آبادی کا باعث تھے، ماں باپ، بیوی، بچے، بہن بھائی، بہت تقدس ہے ان رشتوں میں۔ لیکن آپ دیکھیے جب اللہ کی کتاب کو بدلا تو کیسا اختلاف پیدا ہوا کہ یہ رشتے لوگوں کو سبیل ہدایت میں رکاوٹ نظر آنے لگے۔ لہذا پیغام یہ بنا کہ شادیاں نہ کرو، اولادیں پیدا نہ کرو، رہبانیت کی تبلیغ ہونے لگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رہبانیت کو تبلیغ ہدایت میں مومد اور معاون سمجھتے تھے اور ان رشتوں کو رکاوٹ سمجھتے تھے۔
دیکھا دیکھی ایک گروہ اور پیدا ہوا جس کو گروہ تصوف کا نام دیا گیا. انہوں نے یہ کہا نیکی کیا ہے؟ ترک و حظ نفس، نفس کی ہر خوشی کو مار دینا نیکی ہے. لہذا بال بڑھا لیے، خاندان چھوڑ دیے، نہ رشتہ داری کی، نہ باپ بنے نہ بھائی بنے. تو یہ رشتے رکے کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پیغام حق کو رشتوں سے کاٹ کر سمجھا کہ ہمارے دل میں آ سکتا ہے. یہ اخلاص نہیں تھا عزیزو، یہ اختلاط تھا. اگر اختلاط نہ ہوتا تو میرا آقا یہ نہ فرماتا ان نکاح من سنتی. جب آقا کا ارشاد ہے کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جو کوئی میری سنت سے انحراف کرے فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے. عزیزان محترم، جب اختلاط نے ان رشتوں کو تقدس کی راہ میں سد راہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا تو معلم اخلاص نے، بانی اخلاص نے کہا سمجھاؤں گا، بتاؤں گا. جن رشتوں کو تم تقدس کی راہ میں رکاوٹ سمجھ رہے ہو، انہی رشتوں کی بنا پر چیلنج کروں گا. آواز آئی تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنی نفسوں کو لاتے ہیں. عزیزان محترم، وہ نصارا جن رشتوں کو تقدس کی راہ میں رکاوٹ سمجھ رہے تھے، وہی محمد مصطفیٰ کی دلیل نبوت بن گیا. محمد علی محمد بلند تر صلوات. نعرہ حیدری. یہاں تک کہ تاریخ توریت و انجیل سے گزرتی ہوئی منزل قرآن پر پہنچی اور پروردگار عالم کی طرف سے سند آ گئی الیوم اکملت لکم دینکم. ہم نے دین مکمل کر دیا. دین وہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو اسلام پسند. بڑی تعداد میں ملت اسلامیہ اس دنیا میں موجود، اور اس نے کیا اعلان کیا؟ انتم الاعلون ان کنتم مومنین. اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے. کامیابی کی بشارت، نوید، ضمانت ملت اسلامیہ کو. کس کی ضمانت؟ کسی فلسفی کی، کسی اسکالر کی نہیں، خلاق عالم کی. اس کی ضمانت کامیابی کی. ذرا کائنات کے مشاہدات پر ایک مرتبہ توجہ کیجئے. آیا کیا ملت اسلامیہ غالب ہے؟ کیا ملت اسلامیہ کا کردار دوسروں کے لیے آج لائق تقلید ہے؟ میں نے آج سے 6 سال پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ اقوام عالم میں صرف پہلے اسلام نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. لیکن بدقسمتی کہ اگر اقوام غیر کے سامنے ہاتھ پھیلا تو اسی قوم کا جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہی تھی. تو اسلام میں پروردگار عالم کی ضمانت میں اور میرے آقا کی تبلیغ میں کوئی کمی نہیں ہے. بھئی پیغام میں کہیں نہ کہیں پر ہم نے کچھ چیزوں کی آمیزش ضرور کی ہے جو اثر مٹ گیا ہے. اور اس آمیزش کو پکڑنے کے لیے اور اخلاص کا دامن تھامنے کے لیے پہلا نقطہ یہ ہے کہ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ کو اپنے جیسا بشر نہ سمجھو، نور سمجھو. وہ اللہ کے نور کی مثل ہے، وہ اس کائنات کا پہلا نقش ہے
جو پردہ عدم پر ابھرا ہے، اس لیے کہ مقصد پروردگار یہی تھا کہ میں ایک خزانہ تو تھا، چھپا ہوا تھا، چاہتا تھا کہ پہچانا جاؤں، لوگ مجھ کو پہچانے، کوئی ایسا ہو جو اس شمع حقیقت کا پروانہ بنے، کوئی ایسا ہو جو اس حسن لازوال پر دل وارے، کوئی ایسا ہو جو اس چمن کی ابدی و سرمدی رنگینیوں سے مست ہو کر اس کے راگ گائے۔ اس سناٹے میں اس نے فیصلہ کیا کہ خلق کروں، خاموشی ایسی جس کو بس وہی جانتا ہے جس کی ذات بے مثال، جس کا ملک لازوال ہے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ جب پردہ عدم پر قلم قدرت چلے تو کون سا نقش ابھرے؟ جب قلم قدرت چلے تو کون سی تصویر نقش ہو؟ ظاہر ہے مقصد یہ ہے کہ وہ پہچانا جائے تو اسی ظرف کو بھرا جائے۔ جب دریائے رحمت بہے تو اسی ظرف کو بھرا جائے جو وسعت کے لحاظ سے سب سے زیادہ معرفت رکھتا ہو۔ چنانچہ پہلا نقش قلم قدرت سے محمد عربی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ ہم نے گفتگو کو یہی چھوڑا تھا، پہلا نقش سرکار دو جہاں کی صورت میں ظاہر ہوا، لیکن وہ بنانے والا بھی ایک، یہ بننے والا بھی ایک، لہذا اس نے ایک اور ایک کو الگ کرنے کے لیے، وحدانیت کے تحفظ کے لیے اس ایک نور کو ایک پر نہیں، ایک کے 5 کر دیے اور 5 کے 14 کر دیے۔ سفر اخلاص کا پہلا زینہ یہ ہے کہ مان لو کہ وہ نور ہے، اور جب نور مانو تو یہ بھی جانو کہ تعلقات قائم کرتے ہوئے، لین دین قائم کرتے ہوئے، احترام اور بے تکلفی کے قوانین بناتے ہوئے، محبت و نفرت کے قانون بناتے ہوئے، یاد رکھو یہ قانون وہاں کام کرتے ہیں جہاں دوئی ہو، جہاں غیریت ہو، جہاں اجنبیت ہو، لیکن جہاں پر اجنبیت نہیں وہاں پر احترام محمد کو سمجھنا تو یاد رکھنا کون اپنا ہے کون غیر ہے۔ آسان کر کے کہوں، یہیں پہ چھوڑا تھا، یہ نہ کہنا رسول ہم سے ہے، زبان رسول کی طرف دیکھنا، رسول کیا کہتا ہے، میں کس سے ہوں۔ رسول کیا کہتا ہے، میں کس سے ہوں عزیزو۔ اسی لیے عرض کروں کہ امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے پوچھا، امام احمد بن حنبل ایک صاحب عرفان شخصیت، مقام محمد و آل محمد کو پہچاننے والی شخصیت، بیٹے نے پوچھا بابا یہ بتائیے اصحاب رسول میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ ذہن میں ایک بات رکھیے گا، جو آپ کے سامنے احمد بن حنبل کے حوالے سے فقہ لے کر آتے ہیں اور آپ کو وہاں پر کچھ اختلاط نظر آئے تو سمجھ لینا امام احمد بن حنبل کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ گفتگو کل کروں گا، آج صرف یہ جملہ مقصود تھا۔ پوچھا بابا یہ بتائیے اصحاب رسول میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہ بابا اس کے بعد؟ کہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہ بابا اس کے بعد؟ کہا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بیٹے نے ایک مرتبہ تڑپ کے پوچھا کہ بابا آپ نے علی مرتضیٰ کا تو نام ہی نہیں لیا۔ تو امام احمد بن حنبل کہنے لگے بیٹے تو نے مجھ سے اصحاب کے بارے میں پوچھا ہے۔
تو نے مجھ سے اصحاب کے بارے میں پوچھا ہے، علی صحابی نہیں، وہ تو نفس رسول ہے۔ وہ نور اب احترام وہاں پر ہے جہاں کوئی غیر ہو۔ حضور کا سایہ نہیں ہوتا تھا تمہاری گزشتہ گفتگو، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے حبیب کے سائے پر کسی کا پیر بھی پڑے۔ بس فرق سمجھ لیجئے یہیں سے، وہ جو رسول کے ساتھ ہے اور وہ جن سے رسول ہے، ان کا پیر بھی سائے پہ نہ پڑے، اور وہ جو اپنے ہوں وہ پیروں کے ساتھ دوش رسول پر بلند ہو جائے۔ محمد ابن حرب نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ سرکار ختمی مرتبت نے علی کو اپنے دوش پر کیوں سوار کیا؟ فرمایا اس لیے تاکہ بتا دیں، دنیا سمجھ لے شجر ثمردار ہے۔ شجر ثمردار ہے۔ محمد بن حرب کہتا ہے زدنی بیان ہے ابن رسول اللہ، اپنے بیان کو اور زیادہ کریں۔ فرمایا اس لیے بلند کیا، دنیا دیکھ لے جب چراغ روشن ہوتا ہے تو اس کا شعلہ بلند ہوتا ہے۔ زدنی بیانہ تو فرمایا اس لیے کہ دنیا جان لے طاہر کے دوش پر نجس کا قدم نہیں آتا۔ تبس شکنی کے واقعے کا تفصیلی بیان اس وقت میرا مقصود نہیں ہے، لیکن جس وقت بلند ہوئے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا کہ سرکار دو عالم نے پوچھا یا علی کیسا محسوس کر رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ اگر چاہوں تو عرش الہی کو چھو لوں۔ تو آپ دیکھیے رسول کے دوش پر بلندی کیا ہے، ایک پہلو ہے۔ دوسرا جملہ اگر چاہوں تو عرش الہی کو چھو لوں۔ تو علی اس وقت کن دو لطیف حجابوں کے درمیان ہے؟ بھائی ایک طرف دوش رسول اور ایک طرف عرش الہی، تو سمجھ لو اگر راہ اخلاص پر گامزن ہونا چاہتے ہو تو اس کو امام مانو جو ایک طرف نبی سے ملا ہو، ایک طرف اللہ سے ملا ہو۔ ذرا زحمت کرتے ہوئے تھوڑا سا آپ اگر پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ نعرہ حیدری۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ نور جس کو انگریزی میں آپ نے الیکٹریسٹی کہا، میں کچھ گفتگو موضوع پر بھی ہو، عنوان پر بھی ہو، تو ایک اشتباہ میرے نوجوانوں کے ذہن میں نہ رہ جائے۔ جس قدر آج بیان کر سکا احساس ہے کچھ تاخیر ہو چکی ہے۔ دیکھیے کسی بھی شے کی صورت ظاہری کے لیے الفاظ کچھ ہوں، اس کی حقیقت واقعیہ اس کی ماہیت پر مبنی ہوتی ہے۔ پانی اردو میں پانی ہے، فارسی میں آب ہے، انگریزی میں واٹر ہے، ترکی میں سو ہے، عربی میں ماں ہے۔ بھائی الفاظ بدل دو، اس کی حقیقت کیا ہے؟ پانی۔ اسی طرح کسی بھی حقیقت کے لیے کوئی لفظ استعمال کرو، اس کی صورت ظاہری پر
لیکن اس کی معنویت حقیقت اس کی صورت ظاہری پر نہیں ہوتی. مریم کے پاس کون آیا؟ فرشتہ. آیا کس شکل میں؟ پتہ مسئلہ تھا بشرن سویہ، بشر کی شکل میں. کیا بشر کی شکل اختیار کرنے سے وہ بشر ہو گیا؟ میں یہ عرض کروں کہ اگر فرشتہ ہوتا تو فرشتے کی شکل میں آتا. فرشتے کی کوئی شکل نہیں ہے. تو چونکہ بشر کی شکل میں آیا لہذا وہ ملک ہم جیسا ہے. وہ ملک ہے، ملک کی شکل میں آیا. صورت ظاہریہ اور ہے، حقیقت واقعیہ اور ہے. حقیقت واقعیہ اس امر پر مبنی ہے کہ اس کی ذات سے کن کن کمالات کا اظہار ہوتا ہے، وہ کن صفات کا مجمع کمال ہے، اس امر پر منحصر ہوتا ہے. اس لیے میں نے 3 سال پہلے یہ عرض کیا تھا کہ بھئی ایک میز جو لکڑی کی بنی ہوئی ہو آپ اس کو میز کہیں گے. یہ میز پتھر کی بنا دیں آپ کیا کہیں گے؟ میز کہیں گے. اسی کو لوہے کی بنا دیں، اس کو سونے کی بنا دیں، میز کہیں گے. لیکن سچ بتانا جب یہ لکڑی کی میز تھی کیا اس کی قیمت وہی تھی جب یہ سونے کی میز بن گئی؟ کیا ہوا عزیزان محترم؟ کسی شے کی حقیقت، وقت، قیمت، عظمت اس کی صورت پر نہیں، اس کے کانٹینٹ پر ہوتی ہے، اس کی کمپوزیشن پر ہوتی ہے. بھئی دیکھو پروردگار چاہتا ہے اس کے نور کی شعاعیں منعکس ہوتی رہیں. کیوں بنایا ہے؟ وہ واجب الوجود ہے، ہم ممکن الوجود ہیں، ہم اس تک پہنچے اس لیے بنایا نا. اگر ایسا بنا تھا کہ ان کی ایک سطح صرف اللہ ہی سے ملی ہوتی ہمارے لیے بیکار. پھر وہ کہتا یہ رسول تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. ہم کہتے ہم یہ کیا جانے ہماری مشکلات کو. عمارت میں اگر 2 منزلیں ہوں تو آپ ایک زینے سے ملاتے ہیں. زینہ ایسا بنائیں کہ اوپری منزل سے تو ملا ہوا ہو، بالائی منزل سے متصل ہو، نچلی منزل سے الگ ہو. آپ تعریف کریں گے اس انجینئر کی، اس آرکیٹیکٹ کی؟ بھئی زینہ ایسا ہو جو نچلی منزل سے تو ملک ہے، بالائی منزل تک نہیں جاتا. آپ کہیں گے زینے کا مقصد ہی کیا ہے؟ زینہ وہ جو بالائی منزل سے بھی متصل اور نچلی منزل سے بھی ملا ہو، تبھی تو واسطہ بنے گا نا عزیزو. اسی لیے اس نے بنایا نور اور بھیج دیا صورت بشری میں. لیکن عزیزان گرامی مرتبت اب نور جو حقیقت واقعیہ ہے، اب تھوڑا سا فرق برق اور الیکٹریسٹی میں بھی سمجھ لیجیے. بجلی میں اور نور میں ایک فرق سمجھیے. فرق عزیزان محترم یہ ہے کہ بجلی وہ جس کو تم خود پانی سے پیدا کرتے ہو. تم بجلی کو وجود نہیں دیتے ہو، بجلی کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل کرتے ہو. بھائی آپ نے الیکٹریشین کو بلایا، صاحب ہم کو یہاں پر ایک پوائنٹ چاہیے، یہاں پر ایک پوائنٹ چاہیے، یہاں پر بلب لگانا ہے، یہاں پر فین لگانا ہے، یہاں پہ ایئر کنڈیشنر لگانا ہے، یہاں پر ہیٹر آن کرنا ہے. اور اس سے کہیں کہ ہم کو اے سی اور بجلی اور بلب اور ٹیوب لائٹ جلا کے دکھاؤ، وہ کہے گا بجلی آ گئی. میں پوائنٹ تو لگا سکتا ہوں، روشن نہیں کر سکتا. روشن جب کروں گا جب بجلی ہوگی. اب اگر بجلی یہاں پر آ گئی اس دیوار میں، اب آپ کہتے ہیں اس دیوار میں لے جائیے، تو آپ نے بجلی پیدا نہیں کی، ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل کر دی ہے. اب فرق یہ ہے نور اور برق کا، نور اور الیکٹریسٹی کا فرق یہ ہے کہ بجلی ہوتی ہے تم منتقل کرتے ہو.
بجلی ہوتی ہے تم منتقل کرتے ہو، اور وہ جو نور ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ تمہارے پاس روشنی ہوگی تو تم کو میں اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لاؤں گا۔ میری گزشتہ گفتگو کون ہے؟ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ جس راستے پر جائے وہ راستہ روشن ہو جائے، جس راستے پر جائے وہ راستہ روشن ہو جائے۔ آپ نے صرف ید بیضا کی بات سنی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جس میں روشنی پیدا ہو جاتی تھی، لیکن میرے حبیب کا، میرے آقا کا، پروردگار عالم کے آخری نبی کا معجزہ سنو۔ میری عادت تو نہیں ہے واقعات کو بیان کرنے کی، لیکن گفتگو آسان ہوتی چلی جائے۔ اور یہ روایت تھی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ سرکار ختمی مرتبت کے جسم اطہر سے ایسا نور ساطع ہوتا تھا کہ جس مقام پر آپ تشریف رکھتے تھے وہاں اندھیرا نہیں ہوتا۔ اگلا جملہ سنو، بی بی فرماتی ہے اتنی روشنی ہوتی تھی کہ اگر میری سوئی نیڈل کتنی باریک ہوتی ہے دن کے اجالے میں کھو جاتی تھی تو میں رات ہونے کا انتظار کرتی تھی، اور جب رات ہوتی تھی حضور تشریف لاتے تھے تو میں دن کی گمشدہ سوئی رات کے اندھیرے میں ڈھونڈ لیتی تھی۔ اب اندازہ کیجئے سورج کی روشنی، دن کی روشنی سورج کی ہے، رات کی روشنی محمد عربی کی ہے۔ ایسا معجزہ کس کو خبر نہ ہوگی کہ جب سوئیں گے تو ایسی روشنی ہوگی بھائی صاحبان فہم کا مجموعہ ہے الحمدللہ۔ نعرہ حیدری، آپ کو معلوم ہوگا عزیزان محترم کہ جن عنوانات پر آپ سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، دوسرے مکاتیب میں نہیں ہوتی۔ ارے وہی کرے جس کو گہرا ربط باطن علم کے ساتھ ہو یا شہر علم کے دروازے کے ساتھ ہو۔ اتنی روشنی ہوتی تھی۔ تو اب جب رسول یہ چاہے کہ میں جاؤں اور ان کو معلوم ہو کہ میں یہاں ہوں تو عزیزو اب اسی کو سلائے گا جس کے سونے کی شان وہی ہوگی۔ لیکن جب اتنی روشنی ہوتی تھی، میرا جملہ ضائع نہ جائے، جب اتنی روشنی ہوتی تھی تو آپ شہر سے نکل گئے، کفار کو پتہ نہیں چلا۔ تو اب یاد رکھنا عزیزو، سورج روشن ہو، اگر سیاہ بادل کا، غلیظ بادل کا ٹکڑا آ جائے نا تو سورج کی روشنی چھپ جاتی ہے۔ اب پڑھو اس واقعے کو، پھر بتاؤ فضیلتیں کہاں کہاں چھپی، کس کس کو ملی۔ عزیزان محترم اس سے زیادہ وضاحتیں کیا کروں، بس اتنا سنیے، اس میں بجلی میں، الیکٹریسٹی میں اور اس میں فرق یہ ہے عزیزان محترم کہ وہ تو آپ پیدا کرتے ہیں، تو آپ ٹرانسفر کرتے ہیں، تو آپ منتقل کرتے ہیں۔ 1900 آج سے تقریباً 104 سال پہلے بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ماہرین طبیعیات نے، طبیعیات مشکل لفظ ہے، فزکس کے ایکسپرٹس نے معلوم کیا کہ ہر وقت اور ہر مقام پر، ہر وقت اور ہر مقام پر ہمارے ارد گرد نوری شعاعیں ہوتی ہیں، لیکن جو لفظ استعمال کیا سائنسدانوں نے وہ یہ تھا انویزیبل ریز ہوتی ہیں،
نہ نظر آنے والی شعائیں ہوتی ہیں، اور طاقت میں وہ ایکس رے سے 2000 گنا زیادہ طاقتور ہوتی ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ پیدا کہاں سے ہوتی ہیں، ان کا منبع کیا ہے۔ تو جانو کائنات میں وہ کون سا وجود ہے جس کا پتہ نہیں چلا کب سے ہے، کہاں ہے۔ منبع کیا ہے، مبدا کیا ہے، کہاں سے آئی ہیں شعائیں؟ دیکھو انہوں نے کہا انویزیبل، انہوں نے کہا ہر مقام پر۔ ہمارے بزرگ اسد حیدر صاحب تشریف رکھتے ہیں اور استاد سفر جناب گردری صاحب ہیں، ہر مقام پر۔ تو سائنسدان ان انویزیبل ریز کے حاضر و ناظر ہونے کے تو قائل ہوئے نا، کہتے ہیں اگر ایک مقام پر ہے تو دوسرے مقام پر کیسے ہے، یہ کیسے یہاں بھی ہوں اور وہاں بھی ہوں، حالانکہ کبھی نہیں سوچتے کہ ایک وقت میں شیطان اتنی جگہوں پر کیسے ہے۔ تو عزیزو ایسے کلمہ گویوں سے تو وہ غیر کلمہ گو سائنسدان اچھے، جو کہتے ہیں ہر مقام پر انویزیبل، نظر نہیں آتے، تو لوگ غیب پر ایمان کے بھی قائل ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ نے یہی وعدہ کیا جیسے جیسے انسان بڑھتا جائے گا حقانیت اسلام تسلیم کرتا جائے گا، اس کا پتہ نہیں چلتا یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ شعائیں ہر مقام پر ہوتی ہیں۔ اب یہ شعائیں کیا کیا کام کرتی ہیں یہ کیسے سمجھ میں آتا جب یہی پتہ نہ چلا کہ یہ کہاں سے، مبدا کیا ہے، پیدا کب ہوئی ہیں، کہاں ہوئی ہیں۔ یہ میری سمجھ میں یہ بات اس روز آئی کہ جب آیے درود پڑھتے ہوئے میں نے غور کرنا شروع کیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے صاحبان ایمان تم بھی درود بھیجو۔ میں 8 بجے امام بارگاہ میں آیا، 9 بجے آپ کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں، اور 1 گھنٹے کے بعد آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس کے بعد تقریر نہیں کرتا، چلا جاتا۔ فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، پروردگار ایک کام آج نہیں کرتا، مفروضہ ہے، کل سے شروع کیا۔ یہ اللہ کے حال میں تغیر پیدا کر دے گا یا نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی کب سے درود بھیجنا شروع کیا یہ نہ سوچنا، یہ سوچو گے تو موحد نہ رہو گے۔ کب سے درود بھیجنا شروع کیا معلوم نہیں کب سے۔ ان اللہ و ملائکتہ وہ بھیجتا ہے کب سے؟ جب سے پیدا کرتا ہے، جب سے رزق دیتا ہے، جب سے پانی برساتا ہے، جب سے اس نے زمین و آسمان کو خلق کیا، وہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اچھا کس پر؟ نبی پر، اور حضور نے فرما دیا درود کا طریقہ، تو جن پر بھیجتا ہے وہ کب سے ہے؟ اللہ کب سے بھیجتا ہے؟ جب سے ہے۔ وہ نہ کسی کام کو شروع کرتا ہے نہ کسی کام کو ختم کرتا ہے۔ شروع کرنا اور ختم کرنا تو تغیر پیدا کر دیتا ہے۔ وہ بھیجتا ہے کب سے؟ دیکھو ذات باری میں کب کا جواب نہیں ہے، کب کا جواب نہیں ہے۔ اور ایک کلیہ دیتا ہوں جوانوں، ایک کلیہ یاد رکھنا، جہاں کہیں بھی لفظ کنتو آ جائے وہاں وقت کا تعین نہیں ہوتا،
کنتو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. کب سے؟ کوئی جواب نہیں ہے. کنتو. دوسرا کنتو سنو، کنتو نبیہ و آدم و بین الماء والطین، میں نبی تھا آدم مٹی اور پانی کے درمیان. کب سے؟ جواب نہیں ہے. اب تیسرا کنتو سنو، من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا. تو اللہ کب سے ہے کسی کو نہیں معلوم. اب نہیں معلوم تو تم نے کہا کیا؟ ازل سے ہے. وہ ازل سے مولا ہے، میرا آقا ازل سے نبی ہے، میرا علی ازل سے مولا ہے. ازل سے مولا ہے. تو نورانیت سامنے آئی. اب جو غیر مرئی انویزیبل ریز ہیں وہ ایکس ریز سے زیادہ طاقتور، ہزاروں گنا زیادہ طاقتور. کہاں سے پیدا ہوئی یہ معلوم نہیں ہوتا، کب پیدا ہوئی معلوم نہیں ہوتا. ہر مقام پر ہوتی ہیں، ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں. بھائی کیوں نہ ہو، اللہ نے کسی کو شہید بھی تو بنایا ہے. ہر جگہ ریز ہیں. اب فرق کیا ہے تمہاری الیکٹریسٹی میں اور اس میں؟ تمہارے پاس لیزر ہے، تمہارے پاس لیزر ہے. یہ لیزر لوگوں کا آپریشن کر دیتا ہے، سرجری کی ضرورت نہیں رہتی. کچھ لیزر سے ہوتا ہے نا عزیزان محترم، کیا کہتے ہیں، لیسکس. چشمے سے لوگوں کی جان چھٹ جاتی ہے. یہ بطور تمثیل میں نے کہا ہے، کسی چیز کو مستحیل کرنا میرا مقصود نہیں ہے. لیسکس، لیزر کی چیر پھاڑ کی ضرورت نہیں ہے، لیزر سے کام لو. لیکن کب؟ جب مریض قریب ہو، مریض سامنے ہو، ہزاروں قسم کی احتیاطیں ہوں، مریض سامنے ہوگا تب تمہارا لیزر جو اتنا طاقتور ہے وہ اتنا محدود ہے، زمان میں بھی اور مکان میں بھی. اور وہ جو نور حقیقی ہے، وہ جو معلم اخلاص ہے، وہ جو مدافع اختلاط ہے، اس کی طاقت یہ اگر انگلی اٹھا لے تو چاند شرما کے 2 ٹکڑے ہو جائے. وہ منتظم اخلاص، معلم اخلاص، امین اخلاص، اس نے انگلی اٹھائی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. لوگوں نے کہا معجزہ ہے. تو بات وہ کہے جو آقا کے مرتبے کو نہ جانتا ہو. حضور فرماتے ہیں میں جس راستے سے گزرتا تھا، یہ 40 سال کے بعد کی نہیں، بچپن کی بات کر رہے ہیں، جس راستے سے گزرتا تھا راہوں میں پڑے ہوئے پتھر مجھ کو سلام کرتے تھے. اب تم بتانا کس کی تعریف کروں، ان پتھروں کی جو سلام کرتے تھے یا ان کلمہ گویوں کی؟ پتھر بھی آقا کو سلام کرتے تھے، ان کے مقام کو پہچانتے تھے. اب چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اس پہ حیران نہ ہو. چاند کا نور کون سا اپنا ہے؟ وہ نور تو مستعار لیا ہوا ہے. بھئی یہ چاند انہی کے لیے تو مسخر ہوا ہے. یہ تمہارے یہ تھوڑی کہا ہے کہ ہم نے چاند اور سورج دونوں کو مسخر کر دیا. تمہارے بس میں نہ سورج ہے نہ چاند. اگر چاند اور سورج تمہارے بس میں ہوتے تو تم وقت آگے پیچھے کرتے، گھڑی کو آگے پیچھے نہ کرتے. اور گھڑیوں میں 1 گھنٹے کی تبدیلی کے بعد کہتے ہیں ہم نے چاند تسخیر کر لیا، ہم نے سورج تسخیر کر لیا. نہیں عزیزان محترم، تسخیر اس امر کو نہیں کہتے کہ آپ کسی چیز کو جان لیں. تسخیر اس امر کو کہتے ہیں آپ جو کام لینا چاہیں وہ لے لیں. بھائی کشتی مسخر ہوئی، کیوں؟ تم کشتی کو جدھر لے جانا چاہتے ہو لے جاتے ہو.
اگر کشتی تم کو لے جائے اپنی مرضی سے تو تم مسخر ہوئے ہو کشتی سے، کشتی مسخر نہیں ہوئی۔ تو سورج اور چاند اگر تمہاری مرضی سے کام کریں تو مسخر، اور اگر تم سورج کے نہ نکلنے پر پریشان ہو جاؤ تو تم محتاج ہو۔ سورج کا کیا قصور ہے؟ تم نہیں سمجھ سکتے ہو عزیزان محترم۔ بس مسخر وہی ہوتا ہے اور اس کے لیے ہوتا ہے جو اس کو اپنے استعمال میں لائے اور اس کو کچھ نہ کچھ عطا کرتا رہے۔ اگر عطا نہیں کرو گے تو وہ مسخر نہیں ہوگا۔ گاڑیاں آپ کے لیے مسخر ہیں، آپ کچھ عطا کرتے ہیں گاڑی کو تو چلتی ہے، گیسولین مینٹیننس یہ سب چیزیں آپ کرتے ہیں تو گاڑی چلتی۔ آپ عطا کریں گے وہ آپ کے لیے تسخیر ہوگی۔ بھائی چاند اور سورج تو اس کے لیے مسخر ہو جو سورج اور چاند کو کچھ عطا کرتے ہو۔ اب سمجھو محمد و آل محمد نے چاند اور سورج کو نور عطا کیا ہے۔ جب عطا کیا ہے تو اگر سورج ڈوب جائے اور معلم اخلاص کو سورج کی ضرورت ہو تو یہ وقت کو تسخیر کرنا ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ڈوبا ہوا آفتاب پھر سے روشن ہو جائے۔ نعرہ حیدری۔ احباب نے اس کو بھی معجزہ سمجھا۔ سورج تو ان کی نور سے روشن ہوتا ہے، ان کے لیے آ گیا، اس میں بڑی بات کیا ہے؟ آنا ہی تھا۔ اگر خادم مخدوم کے پاس نہ جائے تو کس کے پاس جائے گا؟ معجزہ کیا ہے عزیزان محترم؟ دو جملے اور پھر آپ سے اجازت چاہوں۔ دو جملے۔ ایک، سورج نظام شمسی کا مرکز ہے، تمام اجسام شمسیہ اس سورج کے گرد حرکت کر رہے ہیں، اور یہ نظام شمسی محبت و نفرت پر قائم ہے، جذب و دفع پر قائم ہے۔ گفتگو باہر نہ بنے جس کو آپ کہتے ہیں سینٹریپیٹل فورس اینڈ سینٹریفیوگل فورس، ان دونوں چیزوں پر یہ نظام قائم ہے، اور ان اجسام کے اور اس مرکز کے درمیان میں اگر فاصلہ ایک جیسا رہے تو نظام قائم ہے۔ اگر فاصلہ بدل جائے، اجسام قریب آ جائیں، قوت جذب کم ہو جائے یا ریپلشن والی قوت زیادہ ہو جائے، کوئی ایک قوت کم ہو یا زیادہ ہو تو سیارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، نظام تباہ ہو جائے گا۔ اگر ایک جسم ادھر ادھر ہو، میرے مولا کا معجزہ یہ ہے کسی ایک جسم کو الگ نہیں کیا، ارے نظام کے مرکز کو نکال لیا، مرکز کو نکال لیا اور قیامت نہیں آئی۔ اچھا، جب سورج کو نکال لیا، سورج کیا کرتا ہے؟ دن کے 24 گھنٹے بناتا ہے۔ اب جب سورج واپس آیا تو کس پہ اثر پڑے گا؟ دنوں پر۔ دنوں کا اثر کس پہ پڑے گا؟ ہفتوں پر، مہینوں پر، سالوں پر۔ آج تک سائنسدانوں کو اس کائنات کے وقت میں 30 منٹ کا پتہ نہیں چل رہا۔ تو سمجھو نور الہی وہ ہے، وہ غیر مرئی شعائیں وہ ہیں، نور حقیقی وہ ہے جس کا اثر زمان پر بھی ہو، مکان پر بھی ہو، آفتاب پر بھی ہو، مہتاب پر بھی ہو۔ ستاروں سے راستہ نہ لے، ستارے اس کے گھر سے راستہ لے۔ محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ ستارے وہاں سے راستہ لیتے ہیں، اس لیے ستاروں میں کیا نور۔ وقت ختم ہو گیا اور انشاءاللہ گفتگو کو جاری رکھوں گا۔ بس ایک جملہ اور سن لیجئے وضاحت انشاءاللہ بشرط صحت کل کی گفتگو میں۔ آفتاب کتنا بڑا ہے؟ زمین سے کتنا بڑا ہے؟ بہت بڑا۔ لیکن اس کے باوجود ایک وقت میں
وقت میں آفتاب ایک عمارت تو کیا، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایک مرغی کے انڈے کو بھی ایک وقت میں چاروں طرف سے روشن نہیں کر سکتا۔ دیکھو آفتاب کی حقیقت کیا ہے، ایک چھوٹے سے انڈے کو بھی ایک وقت میں ہر طرف سے روشن نہیں کر سکتا، لیکن وہ جو نور الہی ہے وہ اشرقت الارض بنور ربہا، جب وہ آئے گا تو پوری زمین جگمگا اٹھے گی اور لوگ سمجھ لیں گے اخلاص کیا ہے، اختلاط کیا ہے۔ یہ اخلاص و اختلاط کو الگ الگ کیا، جہاں فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ پھر کیا ہوگا عزیزو، سب ختم ہو جائیں گے اور وہ باقی رہیں گے جو اللہ کی مشیت سے بنے ہیں، جو نور سے بنے ہیں، وہ اللہ کی حکومت کا اعلان کریں گے۔ اور جب اللہ کی حکومت قائم ہوگی، اب سننا سورہ اعراف، حکم ہوگا مؤذن کو اذان کہو، مؤذن اذان کہے گا۔ یہ کون سی اذان ہوگی؟ اس اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں ہوگا۔ سورہ اعراف، مؤذن اذان کہے گا، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان میں اذان ہی ہوگی، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ قرآن ہے عزیزو، اور یہ وہ جملہ ہے جو میرے آقا نے مظلوم کربلا نے کسی جوان کی لاش کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تھا، اللہ لعنت کرے اس قوم پر جس نے بیٹے سے جو قتل کیا۔ آج محرم کی 6 تاریخ تھی، آج ایک جوان کا ذکر ہوگا، اور جب نوجوان بیٹا بھی ہو کتنا عزیز ہوتا ہے بیٹا۔ صرف بیٹا نہیں، بیٹا بھی، اور بیٹا وہ جس کو دیکھ کر حسین کو نانا یاد آتے ہوں، جو رسول کی شبیہ ہے، وہ بیٹا۔ آپ پہچانے میں کس جوان کا تذکرہ کر رہا ہوں؟ شہزادہ علی اکبر کا۔ کربلا کے میدان میں مصیبتوں کی زیادتی کے ساتھ ساتھ جس کا چہرہ دمکتا جاتا تھا، نورانیت بڑھتی جاتی تھی۔ میر انیس کہتے ہیں جب نوجوان پسر شہیدین سے جدا ہوا، لختے جگر حسین حدی سے جدا ہوا، روشن قمر سے پہرے بری سے جدا ہوا، نور نظر امام مبی سے جدا ہوا، دل داغ داغ ہو گیا دل و جانے بطول کا، گھر میں چراغ ہو گیا سبت رسول کا۔ برچھی سے ٹکڑے ہو گیا لختے جگر کا دل، برچھی سے ٹکڑے ہو گیا لختے جگر کا دل، خود باپ نے چھدا ہوا دیکھا پسر کا دل۔ ہوتا ہے آپ گینے سے نازک بشر کا دل، پتھر کا دل نہیں ہے، یہ دل ہے مدر کا دل۔ ایوب بھی اگر ہو تو دم بھر نہ گل پڑے، آنسو تھمے تو منہ سے کلیجا نکل پڑے۔ اللہ تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے، سوائے غم حسین کے تم کو کوئی غم نہ دے۔ آؤ آج زینب کو پرسہ دے لو، ام لیلہ کو پرسہ دے لو۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ علی اکبر پھپھی اماں کے خیمے میں آئے، زینب نے 18 برس تک پالا تھا، اور آ کے پھپھی اماں کے پاس لیٹ گئے، زانو پہ سر رکھ لیا۔ عرض کیا پھپھی اماں، پھپھی جان ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ بیٹے کیا بات؟ پھپھی اماں یہ بتائیے میری دادی افضل ہے یا آپ؟ یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ زینب تڑپ گئی، بیٹے یہ تم نے کیا پوچھا؟
کہا شہزادی اور میں تو ان کی کنیز ہوں. کہا اچھا میری دادی افضل ہے نا. تو ایک مرتبہ اٹھ کے بیٹھے. تو بھی اماں اگر ایسا ہے تو آج ایک کام کرو, فاطمہ زہرا کے بیٹے پر تم اپنے بیٹے کو قربان کرو. ایک مرتبہ سینے سے لگایا, پیشانی کو چوما, کا میرے لال علی اکبر میں کب روکتی ہوں, جاؤ خدا حافظ و ناصر. پھپھی اماں کے خیمے سے نکلے. بابا, پھپھی نے اجازت دے دی. بہت خوش تھا شہزادہ. ہاں بس ایسا منظر چشمے فلک نے کربلا ہی میں دیکھا ہے کہ جہاں موت پر لوگ خوش ہوتے ہیں. خوش ہوا, چاہتا ہے شہزادہ کہ پشت فرس پر بلند ہو. سوار ہونے کا ارادہ کیا. حسین نے آواز دیا علی اکبر بیٹا ذرا ٹھہرو. اماں سے رخصت ہو لیے, پھپھی سے اجازت لے لی. اس ضعیف باپ کی بھی ایک تمنا ہے, آؤ میرے ساتھ. اپنے خیمے میں لے گئے, صندوق کھولا, نانا کی ہوا نکالی, دوش پر ڈالی. نانا کا امامہ سر پہ رکھا. کہا میرے لال تم میرے نانا کی شبیہ تھے. جب اپنے نانا کی زیارت کو جی چاہتا تھا تجھ کو دیکھ لیتا تھا میرے لال. اب تو جا رہا ہے, یہ چاند سا چہرہ آقا کو خون میں مل جائے گا. علی اکبر مجھ کو جی بھر کے نانا کی زیارت کرنے دے. حسرت و یاس سے علی اکبر کو دیکھتے رہے. اس کے بعد گھوڑے پر سوار کرایا. علامہ مجلسی کے جملے ہیں, مالی السبتین نے بھی اسی طرح لکھا ہے. آگے آگے شہزادہ چلا, پیچھے پیچھے حسین چلے. اور اس جوان کے جانے پر, روانہ ہونے پر ایک مرتبہ میرے آقا نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور جملہ کہا, یاد رہ جائے صاحبان اولاد, اللہم اشہد ہؤلاء القوم برز الغلام. اس قوم کی طرف وہ جوان جا رہا ہے جو منطق میں, خلق میں, خلق میں تیرے رسول کے مشابہ ہے. علی اکبر آگے آگے, حسین پیچھے پیچھے. تھوڑی دور جانے کے بعد پلٹ کے دیکھا, بابا آ رہے ہیں. شہزادے نے عرض کیا, بابا آپ ہی نے تو رخصت کیا تھا, اب زحمت کیوں فرماتے ہیں؟ تحمل سے جملہ سن نہ سکو گے. حسین فرمانے لگے, علی اکبر اگر تم صاحب اولاد ہوتے, اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو آج یہ نہ پوچھتے. علی اکبر جب تک تیرا اور میرا ساتھ رہے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا. علی اکبر دیکھتے رہے, لیکن جب حسین کا چاند شام کے بادلوں میں گر گیا, حسین واپس آ گئے اور خیمے کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے. اور تھوڑی دیر گزری تھی, آواز آئی, یا بتاؤ علیکہ منی السلام, بابا میرا آخری سلام قبول کرو. حسین ایک مرتبہ بیتا پانا چلے لاش اکبر کی طرف. اس عالم میں پہنچا ہے میرا امام. لکھا ہے مقاتل نے گھوڑے سے اتر کر ایک مرتبہ آواز دی, علی اکبر بیٹا مجھ کو دکھائی نہیں دے رہا میرے لال. علی اکبر بیٹا مجھ کو آواز دو, تم کہاں ہو؟ حسین کی داڑھی شہادت اکبر سے پہلے سیاہ تھی, اس کے بعد سفید ہو چکی تھی. علی اکبر کی لاش پر پہنچے, مگر ہائے یہ منظر. بھائی حسین خیمے کے باہر تھے, زینب خیمے کے اندر تھی, مگر کیسا عالم تھا اس طرح کا, کیا دیکھا؟ زینب پہلے سے موجود ہے. ایک مرتبہ آبا کا سایہ کیا, زینب تم خیمے میں جاؤ. زینب کو خیمے میں پہنچایا. علی اکبر کے لاشے پر آئے, رخساروں پہ رخسار رکھ دیے میرے امام. فرمایا اکبر بیٹا خدا لعنت کرے اس قوم پر جس نے تجھ کو قتل کیا. تیرا باپ دنیا کی مصیبتیں سہنے کے لیے اکیلا رہ گیا. علی اکبر بیٹا کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہو. عرض کیا, بابا
چاہتا ہوں آخری وقت میں کچھ باتیں اپنی اماں کے ساتھ کرنا، مجھ کو خیمے میں لے چلو۔ کہا اچھا علی اکبر بیٹا، ہم تم کو خیمے میں لے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر کی گردن کے نیچے ہاتھ رکھا، ایک ہاتھ پیروں کے نیچے رکھا، لاشا اٹھانا چاہا، بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا نہ گیا، رکھ دیا۔ کہا علی اکبر بیٹا ایسا کرو، اپنے ہاتھوں کو ہماری گردن میں ڈال دو۔ علی اکبر نے ایک ہاتھ تو گردن پہ ڈالا مگر دوسرا ہاتھ سینے سے نہ ہٹایا۔ اکبر بیٹا ہاتھ کو سینے سے ہٹا لو، دونوں ہاتھ ہمارے گلے میں ڈال دو۔ بیٹا کہتا ہے بابا میں چاہتا نہیں اس ہاتھ کو سینے سے ہٹاؤں۔ جب علی اکبر نے ہٹانے سے انکار کیا نا تو حسین کہنے لگے علی اکبر بیٹا آخر کیا بات ہے، ہاتھ کو سینے سے ہٹاتے کیوں نہیں ہو؟ حسین پوچھتے ہیں تو علی اکبر کہتے ہیں بابا ظالم نے یہ کہہ کر برشی ماری تھی، دیکھوں گا حسین۔ حسین نے فرمایا علی اکبر، حسین حکم دیتا ہے ہاتھ ہٹا لو۔ یا علی مدد کے بچی کے پھل پہ ہاتھ رکھا، آواز دی نانا دادا ابراہیم کو لے کر کربلا آ جاؤ، دیکھو میری آنکھوں پر بٹی نہیں بنی، میرا اسماعیل طرف نہیں ہے۔ مولوی کرام کل بعد نمازیں بعد مجلس شہزادہ قاسم کی مہندی برآمد ہوگی۔
मेरा सोना अकबर, अल्लाहू अकबर, हाय 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 मेरा सोना अकबर, तेरे आखिरी पुत्र अदा, तेरे आखिरी पुत्र अदा, होवे तेरे कुर्बान, अल्लाहू अकबर, हाय मेरा सोना अकबर, अल्लाहू अकबर, मेरा सोना अकबर, अल्लाहू अकबर, हाय 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 मेरा सोना अल्लाहू अकबर, हाय मेरा सोना अकबर, तेरे आखिरी पुत्र अदा, तेरे आखिरी पुत्र अदा, होवे तेरे कुर्बान, अल्लाहू अकबर, हाय मेरा सोना अकबर, 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 अल्लाहू अकबर, मेरा सोना अकबर, सब देन गवाही है तो तमाम नाना पाक रसूल अल्लाह, सब देन गवाही है तो तमाम नाना पाक रसूल अल्लाह, तेरा बच्चे रसूल अल्लाह, अल्लाहू अकबर, मेरा सोना अल्लाहू अकबर, सोना अकबर, अल्लाहू अकबर, हाय मेरा सोना अकबर, अल्लाहू अकबर, हाय मेरा सोना अकबर, अल्लाहू अकबर, हाय मेरा सोना अकबर, सब देर गवाही अर्ज़ तमाम नाना पाक रसूल अल्लाह, सब देर गवाही अर्ज़ तमाम नाना पाक रसूल अल्लाह, आयो दिया दाना मेरा पुत्र रसूल अल्लाह, अल्लाहू अकबर, हाय मेरा सोना अकबर,
اللہ اکبر اے میرا سونا اکبر دے آخری پتر ادا دے آخری پتر ادا ہوے دیکھ دو اج قربان اللہ اکبر اے میرا سونا اکبر اللہ اکبر اے میرا سونا اکبر اللہ اکبر اے میرا سونا اکبر
زینب بیٹی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب بیٹی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب بیٹی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب بیٹی موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی نا حسین کماری جن کی ناز برداری وہی ہے پرور کل